رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شکر اور احسان کے ساتھ میں دل سے دعا کرنے کے ساتھ ہم سب کی طرف سے تمام طلباء علم کرام کو، تمام اساتذہ کرام کو، تمام طلباء عزیز کو سب کو مبارکباد۔ بہت بہترین پروگرام پیش کیا، بہت دل خوش ہوا، دل سے دعا کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کیا کہوں، خود محتاج ہوں، ظاہری بھی بیمار ہوں اور باطنی لحاظ سے بیمار ہوں۔ ہمارے سرپرست ہمارے امیر شہید ہمارے مشفق مربی تشریف فرمائے، ان کی دعا اور توجہ ہے۔ بس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، محتاج بن کے عرض کر رہا ہوں تبلیغی انداز کہ ہم خود عمل کی نیت سے سنیں اور محتاج بن کے طلبگار بن کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری مجلس، یہ ہمارا مدرسہ تعلیم الدین، اسی طرح ہمارا 100 سالہ قدیم مدرسہ ازہر راجستان دارالعلوم پوکھرن، ہمارا پرانا مدرسہ دارالعلوم امدادیہ، اور آج جو الحمدللہ علم و معرفت کے ساتھ جشن جگہ جگہ مدارس اور مکاتب آباد ہو رہے ہیں، یہ علم و معرفت کی ندیاں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ ظاہری علوم شریعت، احکام شریعت کے، کتاب و سنت کے، قرآن اور حدیث کے علوم کا ایک منبع، ایک چشمہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہماری دل کی دنیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت، اللہ کی صحیح پہچان اور قدر اور آخرت کی فکر اور آخرت کا منظر ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے حضرت حارثہ بیٹھے ہیں، حارثہ تمہارے ایمان کا کیا حال؟ حضرت حارثہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایسا میرا دھیان ہے کہ یہ دوزخ کی پکار رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، ہائے دوزخ عذاب سے اس طرح رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور جنت کے جو جنت کے باہر گئے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، ایسے جنت کا جو منظر میرے دماغ میں ہوتا ہے۔ حضور فرمائے، حارثہ تمہارا ایمان پورا کامل مکمل ہو، واہ حارثہ واہ حارثہ۔ یہ جو دماغ یعنی حضرت حارثہ کو حضور جو بشارت دے رہے ہیں، واہ کہہ رہے ہیں، یہ تصور کی دنیا، یہ وجدانیات کی دنیا، یہ دل کی دنیا، ان کا دماغ جو ہے ایسا یقین ہے، ایسا ان کا دھیان پیدا ہوا ہے۔ یہ جو آج ہمارے احسان کی مجلس سے حضرت تشریف فرمائے، یہ احسان و سلوک بھی، یہ دل کی دنیا بنانے کی دنیا، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں تھوڑی تاریخی لحاظ سے ہمارا پس منظر بتا دوں، ہم سندھی قوم ہیں، یہ سندھی علماء والی مدارس ہے، ہمیں جو علم و معرفت کا فیض پہنچا وہ سندھ سے پہنچا۔ ہماری قوم میں جو دین پر جو باقی رہے ہیں، وہ برجوں شریف ہو، چاہے پیر بغیر ہو، چاہے دین پور ہو، خان پور ہو، علم و معرفت کے سرچش میں ہماری قوم میں علم و ذکر آیا، اس سے ہماری دلی لگا۔ اسی ذکر کی مجلس کو آپ یعنی تکمیل تک پہنچانے کے لیے سمجھیں، علماء دیوبند بھی چاروں سلسلوں سے جڑے ہیں، چشتیہ سلسلے سے، قادریہ سلسلے سے، نقشبندیہ سے، شہربندیہ سے، اور چاروں سلسلوں سے ہماری خلافت حضرت کو بھی، حضرت کے مرشدین کو بھی۔ اسی ہم علماء حق کے ظاہری علوم شریعت کا بھی ہم تعلیم و تعلم، علم اور میدان کی مدارس مکہ کے ہم چلا رہے ہیں، اور اس کی داعی ہیں، فکر مند ہیں، اس کی ساری امت کو ہم مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح علم و معرفت دل کی دنیا ہے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، اور دل کی دنیا تمام رضائی گھٹیا چیزوں سے دل کو پاک کرنا، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، اور تمام بری باتوں سے دل کو پاک کرنا، اور اللہ سے لو لگانا، اللہ کو محبوب سے لو لگانا، محبت پیدا کرنا، دین اور شریعت کی سچی محبت پیدا کرنا، اچھے اخلاق سے مزین ہونا، یہ احسان و سلوک ہماری خانقاہ مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ حضرت حارثہ کی حدیث ہے، بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مولانا ابرار خان صاحب حربی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بھی ان کی جوتیاں سیدھے کرنے اور خدمت کا موقع دارالعلوم مقام ہے۔ انہوں نے جملہ کہا بہت جامع اور معنی کہ ہمارے علماء دیوبند جو ہے، ایک طرف علماء دین شریعت، احکام شریعت ظاہری کے نام رکھوالے ہیں، اور دوسری طرف دل کی دنیا، معرفت اور یقین، اس کی بھی ہم رکھوالے ہیں۔ اور اس کی مثال فرمائی، اس طرح کبوتر کے اڑنے کے لیے پنکھیاں ضروری ہے، اسی طرح اس کے دل کے اندر جو جان اور روح ہونا ضروری ہے۔ اگر کبوتر کی پنکھیاں جو ہے توڑ دی جائے
خالی وہ زندہ ہے تو ابھی اس کا دشمن بلی اور کوئی بھی جو ہے آ کر ختم کر دے. ظاہری پر بھی ہونا ضروری ہے. پر اگر ختم کر دی جائے روح باقی ہے کبوتر میں تو ابھی وہ بچ نہیں سکتا دشمن سے. اور اگر پنکھیاں صحیح سالم ہیں لیکن روح ہی اگر ختم کر دی جائے جان ہی نکال دی جائے تو پنکھیاں کوئی کام کی نہیں. تو زندہ رہنے کے لیے یعنی کبوتر کی زندہ رہنے کے پنکھوں اور پیروں کی بھی ضرورت ہے اور اسی طرح اس کی جان کی بھی ضرورت ہے. ہماری ظاہری علوم شریف حضرت عبداللہ فرما ہے ہماری ظاہری علوم اور مسائل یہ نماز روزہ حج زکات کی مدارس مکاتب یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ہماری دل کی دنیا جو روحانی دنیا ہے اس میں ایمان اخلاص دل کی دنیا میں معرفت اور یقین جتنا کامل ہوگا وہ ہماری روح ہے یہ بھی ضروری ہے. دونوں کی مثال دے کے یعنی کبوتر سے مثال دے کے حضرت فرما رہے ہیں ایک طرف احکام شریعت میں ضروری ہے دوسری طرف دل کی دنیا جو ہے احسان اور اخلاص بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پہ ہمارے تمام محنتوں سے جڑنے اور اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.